بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے اللہ جل شانہ نے مختلف اعمال دیے ہیں۔ رمضان مبارک کا مہینہ گزر چکا ہے، اب شوال المکرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو رمضان کی ان رحمتوں کے ساتھ، ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ اللہ جل شانہ کی طرف سے شوال المکرم کے 6 روزے ہیں، اسی عبادت کی تسلسل کی ایک کڑی ہے، ایک حصہ ہے۔ یہ 6 روزے مختلف احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی اہمیت بیان فرمائی۔ مختلف روایات میں، مسلم شریف میں، مسند احمد میں، اسی طریقے سے اور مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث بار بار منقول ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال فكأنه صام السنة كلها، کہ جس نے رمضان مبارک کے روزے رکھے اور پھر اس کے ساتھ شوال کے 6 روزے رکھے، گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ ایک روایت یہ ہے، اور دوسری روایت کے الفاظ یوں ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال فذلك صيام الدهر، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس کے ساتھ شوال کے 6 روزے رکھے، گویا کہ بہت لمبا زمانہ اس نے روزے رکھے، اس کا اجر و ثواب اس اعتبار سے ہے۔ اور جس پہلی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس نے پورے سال روزے رکھے، اس کا حساب یوں لگایا گیا کہ رمضان کے 30 روزے اور شوال المکرم کے 6 روزے، تو یہ کل 36 روزے بن گئے، اور ایک روزے کا اجر و ثواب 10 کی مانند ہے۔ اس لیے کہ قرآن پاک میں ایک اصول بیان کیا گیا، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، کہ جو ایک لائے گا اس کو اس کے بدلے میں 10 گنا دیا جائے گا۔ تو اس اعتبار سے رمضان کے 30 روزے یہ 10 مہینوں کی مانند ہو گئے، اور شوال کے 6 روزے 2 مہینوں کی مانند ہو گئے، یوں گویا کہ اس نے پورا سال روزے رکھے۔ تو یہ اللہ کریم کا بڑا احسان ہے، اس کی بڑی نعمتیں ہیں اپنے بندوں پر، کہ آدمی 36 روزے رکھتا ہے اور اللہ جل شانہ اس کو پورا سال روزے رکھنے کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ عام طور پہ ضابطہ اور معمول یہ دیکھا ہے کہ جب ہمارے یہاں کوئی مستری یا مزدور کام کرتے ہیں، تو جب وہ کام کرتے کرتے تھوڑا سا زیادہ وقت وہ کام کر جاتے ہیں تو ان کو اس کا بدلہ دیا جاتا ہے اور اس کو سراہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے وقت سے بڑھ کے کام کیا۔ تو یقیناً رمضان مبارک کا مہینہ ایک روٹین میں چل رہا ہوتا ہے، اور اس میں ایک فضا ہوتی ہے، رمضان کے مہینے میں اس کے روزے رکھنا آسان ہوتا ہے، اور شوال میں چونکہ فضا نہیں ہوتی تو اس کے وہ 6 روزے مشکل ہو جاتے ہیں۔ اسی بات کی طرف اشارہ کر کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اس لیے کہ اصول یہ ہے الاجر بقدر المشقہ، کہ مشقت کی بقدر آدمی کے اجر کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو چونکہ وہ شوال المکرم کے 6 روزے رکھنا مشکل ہے، ایک فضا کوئی نہیں ہے، اور پورے گھر میں سے ایک فرد، بعضوں کا 2 فرد صبح سویرے سحری میں اٹھ کے سحری کھا رہے ہوتے ہیں، روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، اور باقی ساری فضا غفلت کی ہے، نیند کی فضا ہے، تو یقیناً یہ بڑا مجاہدہ ہے، بڑی قربانی ہے۔ تو اس پہ اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ گفٹ ملتا ہے، یہ انعام ملتا ہے کہ جو آدمی 6 روزے شوال کے بھی رکھ لے گا، اللہ جل شانہ اس کو پورا سال یا ایک لمبا عرصہ روزے رکھنے کی بقدر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کریم کی ہم پہ رحمتیں، عنایتیں ہیں۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت زیادہ رحمتوں کا ذکر کیا، وہاں ایک بڑی رحمت ہے شوال کے ان 6 روزوں کی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ بعض حضرات یہ بھی پوچھ رہے تھے کچھ دوست کہ یہ شوال کے 6 روزے متصل بعد رکھنے ہیں، جیسے ہی عید کا چاند نظر آئے تو عید کا ایک دن چھوڑ کے اس کے ساتھ ہی ان 6 روزوں کا رکھنا ضروری ہے، یا وقفے سے بھی رکھے جا سکتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں مسئلہ یہی ذکر کیا گیا ہے کہ ان روزوں کو مختلف دنوں میں رکھا جا سکتا ہے، البتہ پورے شوال کے مہینے میں یہ 6 روزے رکھ لیے جائیں۔ بہرحال بہتر یہی ہے کہ رمضان کے متصل بعد عید کا ایک دن چھوڑ کے یہ روزے رکھ لیے جائیں، اس لیے کہ جس اہتمام کے ساتھ رمضان کا مہینہ گزرا ہوتا ہے، جس تسلسل کے ساتھ عبادت کی وہ حلاوت،
ایمانی وہ جذبہ، اعمال کے اعتبار سے وہ ترقی، تو اسی تسلسل کے ساتھ اگر 6 روزے رکھ لیے جائیں تو ایک گنا آدمی پہ مشقت نہیں رہتی، یعنی آسان ہوتے ہیں ان روزوں کا رکھنا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ دوسرا مسئلہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو شوال کے روزے ہیں یہ نفلی روزے ہیں، تو جیسے فرض روزوں کا اہتمام ہوتا ہے اس طریقے سے نوافل کا اہتمام میں ایک گنا نرمی ہوتی ہے، گنجائش ہوتی ہے، شریعت کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ایک لچک ہوتی ہے۔ لہذا جیسے ایک دوست نے پوچھا کہ بعض دوستوں نے ہمیں دعوت کے لیے انوائٹ کیا ہے، تو اس میں انہوں نے، وہ روزے دار تھا، شوال کا روزہ رکھا ہوا تھا، تو مسئلہ یہ پوچھ رہے تھے کہ اس میں روزہ توڑ سکتے ہیں؟ تو بہرحال یہ چونکہ نفلی روزہ ہے اس لیے بعض مواقع پہ دعوت کو ترجیح دینا یا دوستوں کو ترجیح دینا یا کسی اور معاملے میں بھوک ہے، بیماری ہے، تو اس اعتبار سے ان چیزوں کو ترجیح دی جا سکتی ہے، تو ان کو ترجیح دیتے ہوئے روزہ توڑا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال بعد میں اس کی قضا کرنا ضروری ہے۔ تو یہ ایک گناہ نوافل روزوں میں گنجائش ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے کچھ دوست پوچھ رہے ہیں رمضان کے قضا روزے وہ پہلے رکھے جائیں یا شوال کے ان 6 روزوں کو پہلے رکھا جائے؟ بہت سارے دوست ایسے ہوتے ہیں بیماری کی بنیاد پہ یا کسی دوسرے عذر کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے رمضان کے کچھ روزے رہ چکے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ہماری خواتین کا ایک معتد بھی طبقہ ایسا ہے کہ جن کے شرعی عذر کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ روزے رہ ہی جاتے ہیں، تو ایسی خواتین یا ایسے مریض یا ایسے معذورین جن کے رمضان میں روزے رہ چکے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے ان قضا روزوں کا پہلے اہتمام کریں یا شوال مکرم کے پہلے روزے رکھے جائیں۔ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، تو اس کے بارے میں یہی ہے کہ بہتر تو یہی ہے کہ قضا روزے پہلے رکھ لیے جائیں، اس لیے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، آدمی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کسی وقت یہاں سے چل بسے، تو اس لیے جو فرض ہے، جو قرض ہے وہ ذمے پہ باقی نہ رہے، اس لیے قضا روزے پہلے رکھ لیے جائیں تو بہت اچھا ہے۔ ورنہ بہرحال گنجائش شریعت کی طرف سے ہے کہ شوال کے روزے بھی پہلے رکھے جا سکتے ہیں اور رمضان کے روزے جو قضا ہیں وہ بعد میں رکھے جا سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے ایک بڑا انعام یہ بھی ہے کہ یہ جو میں نے پہلے 2 حدیث ذکر کی، ثم اتبعہ ستا من شوال، تو یہ ثم کا لفظ آ کر یہ بتلا رہا ہے کہ شوال کے 6 روزے پورے مہینے میں رکھے جا سکتے ہیں۔ تو اللہ کریم کا بڑا احسان ہے کہ پورا مہینہ ہمیں اللہ جل شانہ نے نعمت کے طور پر دیا۔ اسی طرح سے ایک اور سوال ایک دوست نے پوچھا کہ جو رمضان کے قضا روزے ہیں، شوال کے 6 روزوں کے اندر ان قضا روزوں کی نیت کر سکتے ہیں؟ تو اس میں شوال کے روزے الگ رکھے جائیں اور قضا روزے الگ رکھے جائیں، اس لیے کہ شوال کی الگ فضیلت آئی ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ بڑے کریم ہیں، اپنے کرم کی بقدر اپنے بندوں پر فیصلے فرماتے ہیں، اس لیے کہ شوال کی الگ سے فضیلت آئی ہے، اس کے الگ روزے رکھے جائیں اور قضا روزوں کی الگ قضا کی جائے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔